فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 815 15 جون 2022۔ سوال: ہمارے گھروں میں عام طور پر بچے کیرم بورڈ، لوڈو اور چوسر وغیرہ کھیلتے ہیں، کوئی شرط وغیرہ بھی نہیں لگاتے، کیا شرعی طور پر اس قسم کا کھیل جائز ہے؟ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے متساہل واقع ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بچے کیرم بورڈ اور لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں، اور ہم یہ چیزیں ان کو فراہم بھی کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5896۔ جس شخص نے چوسر کھیلا تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4938۔ جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ نرد کا معنی لکڑی کے تختے پر کھیلا جانے والا کھیل ہے، اس سے چوسر، کیرم بورڈ اور لوڈو وغیرہ جیسے کھیل مراد ہیں، جن کے کھیلنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سنن ابی داؤد مترجم دارالسلام حوالہ بالا۔ اس کھیل کو خنزیر سے تشبیہ دینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسا کہ خنزیر ایک ناپاک جانور ہے اور کوئی مسلمان اسے چھونا بھی گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اس کا گوشت بنائے یا اس کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے، اسی طرح اسے اس قسم کے کھیلوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اس قسم کے کھیلوں میں شرط بھی لگائی جاتی ہے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو کوئی چیز یا رقم ادا کرے گا، جو کہ جوا ہے اور حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز جیسے فرائض و واجبات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اگر جائز کھیلوں میں بھی وقت ضائع ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کے بندوں کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ لغو اور فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور بلا توجہ دیے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ اگرچہ کچھ اہل علم نے بغیر شرط لگائے اس قسم کے بعض کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، لیکن ہمارے نزدیک ان سے پرہیز ہی بہتر ہے، کیونکہ شروع میں اگرچہ احتیاط ملحوظ رکھی جاتی ہے، لیکن جب عادت پڑ جائے تو اس کا خیال رکھنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسے کھیل جو وقت اور سرمایہ کے ضیاع کا باعث ہوں قطعاً جائز ہیں۔ ناجائز ہیں۔ کھیل کا اصل مقصد ذہنی راحت اور جسمانی ورزش ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی کھیل صحت افزا ہے یا جنگی مہارت میں معاون ہے اور اس میں مذکورہ بالا قباحتیں نہیں ہیں، جیسے دوڑ، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور اسلامی تقاضوں کے مطابق لباس پہن کر کشتی اور کبڈی وغیرہ کھیلنا، تو یہ سب جائز ہیں۔ لیکن بیٹھ کر کھیلے جانے والے تمام کھیل جن میں وقت کے ضیاع کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ جائز اور درست نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسے کھیل مسلمان کے شایان شان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔